اب دیکھیں آپ نے اپنے ملازموں کو کھانے کے لیے بھیج جاؤ بھائی 2-2 4-4 روٹیاں کھا کے آؤ، یعنی روٹیاں بنا کے رکھ دی ہیں، آؤ 2-2 3-3 4-4 روٹیاں کھا کے آؤ. بھائی آپ نے روٹیاں بنا کے رکھی ہیں تو آپ 2-4 کی اجازت دے رہے ہیں. اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنائی ہیں 2-3-4 کی اجازت دی ہے. جی ہاں، تو اس لیے کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ پاک نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے، اور اس حلال راستے کو جب تک آسان نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہر تیسرے چوتھے گھر میں یوں عورتیں لڑکیاں بوڑھی ہوتی رہیں گی اور بغیر شادی کے، اور یوں ہی جو ہے نا زندگی بسر کرتی رہیں گی. اللہ اللہ اللہ. تو مجبوراً کیوں ایسی نوبت آنے دے رہے ہیں والدین؟ تو اس لیے مہربانی فرمائیں، رسم و رواج سے کو جان چھوڑ دیں، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کریں. نکاح میں رسم و رواج سے پاک کیا کریں؟ صرف 2 چیزیں ہیں نکاح میں، شادی میں، ایک ہے نکاح، دوسرا ہے ولیمہ. ولیمہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت درجے کی بات ہے، صرف سنت درجے کی بات. نکاح ضروری ہے. بس نکاح میں سب کو جمع کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے نکاح کیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے سارے چاچے مامے، بعض رشتہ دار ہوتے ہی ایسے ہیں جن کو جو ناراض رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان سب کو بھی راضی کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. والد اگر موجود ہیں، جیسے میں نے وہ 10 منٹ والے نکاح والی تقریب بتلائی، اس میں لڑکی اور اس کے والدین تھے موجود، لڑکا اور اس کے والد موجود تھے. تو بس وہ موجود تھے اور انہوں نے پسند کر لیا، لڑکے نے پسند کر لیا، اس کے والد نے بھی مناسب سمجھا. تو میں نے کہا بس آپ دونوں، لڑکا لڑکی کے ولی موجود ہیں، تو اب دونوں کو مناسب بھی لگ رہا، لڑکا لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیا. اب اس میں سارے چاچے ماموں اور سارے دادے دادی کو اور سارے نانے نانی کو اور ساری دنیا والوں کو خوش کرنا جو ناممکن ہے. کبھی بھی کوئی بھی کسی کام میں پوری برادری اللہ کی قسم کبھی بھی خوش نہیں ہوتی. تو اس لیے پوری برادری اور ساری قوم کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش میں لگے رہنا، یہ سب سخت بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے آپ دونوں ولی موجود ہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں نکاح پڑھتا ہوں، الحمدللہ میں نے خطبہ شروع کر دیا، الحمدللہ نکاح پڑھا دیا، بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح جو ہے یعنی بچوں کی شادیاں جلدی جلدی. اچھا، ولیمہ بھی کرنا کوئی فرض واجب نہیں. اور ولیمے میں بھی آپ دیکھیں، ولیمے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے، اور مدینہ منورہ کے مالدار ترین صحابہ میں سے ہیں، اور وہ چاہتے تو پورے مدینے کی ضیافت کر سکتے تھے. اور انہوں نے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ بھی نہیں کروایا، خود ہی استخارے کے نفل پڑے ہوں گے اور خود ہی بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی اور شادی کے اثرات ان کے جسم، ان کے کپڑوں پہ کوئی رنگ وغیرہ سے محسوس ہوئے، کوئی زعفران کی خوشبو لگانا شادی کا وہاں پر تھا، یعنی وہاں کا وہ تھا، تو زعفرانی رنگ کے کپڑے دیکھ کے محسوس ہوا، زعفران کے اثرات دیکھ کر کوئی آپ نے نکاح کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بھائی ہمیں تو بلایا ہی نہیں، آپ نے چپکے نکاح کر لیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ دعا دی اور ولیمے کا فرما دیا، ولیمہ بھی کر لو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ولیمے کیے، 11 شادیوں میں سے کتنے آسان سے آسان ولیمے کی. ایک شادی میں تھوڑا سا گوشت پکا لیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سارے ولیمے اتنے سادہ، اتنے آسان کہ تھوڑی تھوڑی دودھ کی پیالی پلا دی، ولیمہ ہو گیا. صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ اور ادھر میرے دسترخوان پہ بیٹھ لو، یہ میرا ولیمہ ہو گیا. میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گھروں سے لائے ہوئے کھانا کھا لو، یہ میرا ولیمہ ہو گیا. تو غریب سے غریب آدمی بھی ایسا ولیمہ کر سکتا ہے. تو نکاح کو شریعت نے، اسلام نے بالکل آسان بنایا، ہم کیوں اس کو مشکل بنائیں؟ کوشش کریں نکاح آسان، تحریک اللہ کی چلائی ہوئی تحریک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی اس تحریک کو ہم سب اس تحریک کے ممبر بن جائیں. یہ میرے باپ کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے نے چلائی ہوئی تحریک ہے کہ ہر بندہ نکاح آسان تحریک کا ممبر بنے. ہر بندہ اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے ذات کے طور پہ اپنی شادی کرنی ہے، اپنے بچی کی شادی کرنی ہے، اپنے خاندان میں کسی کی شادی کرنی ہے، سب کے سب شادی کو بالکل سستا، آسان اور عام بنانے کی کوشش کریں. تیسری ہماری بات یہ ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد اور عورت بے نکاح ہو جائے، ان کی اگلی شادی فوراً بندوبست کیا جائے، فوراً. صحابیہ بیوہ ہو گئیں، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، پھر بیوہ ہوئیں، پھر عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، پھر بیوہ ہوئیں، پھر عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح.
پھر 5ویں شوہر شہید ہو گئے، پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح. بغیر نکاح کے نہ کوئی مرد رہتے تھے نہ کوئی عورت رہتی تھی. ایک صحابی بیویاں تعاون میں مبتلا شہید ہو گئیں، فوت ہو گئیں، خود بھی تعاون میں مبتلا تھے. فرمایا کہ اگر مجھے پتہ بھی لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح کروں گا، بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوراً اگلا نکاح کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اللہ کی بارگاہ میں بے نکاح اعزب ہونے کی حالت میں نہیں پیش ہونا چاہتے، نکاح کر کے جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تحریک بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ترغیبی باتیں ہوتی ہیں اثر کرتی ہیں. کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا 60 سالہ اور نکاح کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ اس عمر میں آپ کو کیسے خیال آ گئے؟ انہوں نے فرمایا جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے اس میں میرے دل کو لگی بات کہ بقیہ زندگی جو ہے نا بڑی عمر کی عورتوں کی، وہ بہوؤں سے جھگڑا کرنے کے لیے اور بہوؤں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے وقف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اپنے حلال طریقے سے نکاح کریں اور وہ اپنے اس میں رہیں اور وہ بہوؤں کو اور بیٹوں کو اپنے الگ اپنا زندگی میں ترقی کرنے دیں. وہ انشاءاللہ خود ترقی کریں گے، اپنا خیال کریں گے، دور رہتے ہوئے بھی ان کا خیال کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس کا جو بھی الحمدللہ ترغیب چل رہی ہے لوگ اثر لے رہے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہماری ان باتوں کو خوشی سے سنتے ہیں، پھر آگے پھیلاتے ہیں، پھر آگے ایک ایک گھر میں پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگوں میں استعداد ہے. لوگوں کو پیار محبت سے جب بتائی جاتی ہے بات تو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان باتوں پر عمل نہ ہونے کے نقصانات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یعنی جب نقصانات دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ لوگ الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چوتھا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا زیادہ شادیاں کرے، کیونکہ عورتیں بیچاری بہت زیادہ ہیں، بے سہارا ہیں، مطلقہ ہیں جی، کوئی شکل و صورت میں کمزور ہیں، کوئی قد میں کمزور ہیں، کسی بھی عیب کا شکار ہیں. اب وہ جو ہے بیچاری غلط راستوں پہ، ان کے لیے کیوں ہم چھوڑیں ان کو؟ تو اس لیے ان کے لیے حلال راستے کا بندوبست کیا جائے. ہر مرد جو ہمت کر سکتا ہے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. دیکھو اللہ پاک نے عورتوں زیادہ بنایا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے. اب دیکھیں آپ نے اپنے ملازموں کو کھانے کے لیے بھیج جاؤ گے 2 2 4 4 روٹیاں کھا کے آؤ، یعنی روٹیاں بنا کے رکھ دی ہیں، آؤ 2 2 3 3 4 4 روٹیاں کھا کے آؤ. بھائی آپ نے روٹیاں بنا کے رکھی ہیں تو آپ 2 4 کی اجازت دے رہے ہیں. اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنائی ہیں 2 3 4 کی اجازت دی ہے. جی ہاں، تو اس لیے کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ پاک نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے، اور اس حلال راستے کو جب تک آسان نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہر تیسرے چوتھے گھر میں یوں عورتیں لڑکیاں بوڑھی ہوتی رہیں گی اور بغیر شادی کے اور یوں ہی جو ہے نا زندگی بسر کرتی رہیں گی. میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں بغیر شادی کے بوڑھے ہو کر جی اپنے جذبات کو تباہ کرتے کرتے گھروں میں مرنے سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جائیں. اور یہ ساری باتیں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کر رہا ہوں. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیادہ شادیاں، خلفائے راشدین کی زیادہ شادیاں، حضور کی اپنی 11 شادیاں، خلفائے راشدین کی 4 4، پہلے اور آخری کی 4 4، درمیان والے دونوں حضرات کی 8 8 شادیاں. ایک وقت میں تو 4 تک تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، 19 باندیاں. تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی 100 شادیاں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی بہت زیادہ شادیاں. تو تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیادہ شادیاں. ہمارے ہند و پاک کے مسلمان شادی ایک ایک اور دوسیاں پتہ نہیں کتنی کتنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بیچاری عورتیں ہیں جی، ادھر سڑکوں پہ ہم جاتے ہیں، چوکوں میں کھڑی ہیں، چوراہوں میں کھڑی ہیں، غلط راستوں پہ چلنے میں مجبور ہیں. ہمارے اسلام آباد کے ایک دوست کپڑے کے تاجر کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے گناہ کی دعوت اس نے کھل کے دی. میں نے کہا معاف کر، اللہ تجھے ہدایت دے، تو میری داڑھی نظر نہیں آئی؟ اس نے کہا، پھر اس نے باتوں میں اسے کہا اگر میں تیرے سے نکاح کر لوں تو؟ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مجبوراً میں اس راستے پہ چل رہی ہوں. تو مجبوراً اللہ کی قسم ہمارے مردوں کی تھوڑی سستی کوتاہی کی وجہ سے بہت ساری بیچاری عورتیں غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اتباع سنت میں اور بے سہارا عورتوں کا سہارا بننے کے جذبے سے سب مرد جو ہمت کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ 2 2 3 3
4 شادیاں کریں اور اس کی برکات دیکھیں اور دیکھیں عدل کرنے کا ہوتا ہے، عدل کرنے کا بہت ضروری ہے، عدل کرنے کا اللہ پاک نے شرط لگائی ہے۔ اب عدل کرنے ابھی تو آپ کو صرف وہم ہے کہ شاید میرے سے عدل نہ ہو سکے، اس عدل نہ ہونے کا وہم کی وجہ سے آپ اگلی شادی نہیں کر رہے، لیکن ابھی تو صرف وہم ہے عدل نہ ہوگا، لیکن ادھر آپ یقینی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور ادھر یقینی گناہ میں اگر مبتلا جو ہو رہا ہے اس کے لیے میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ابھی اس یقینی گناہ جس میں روزانہ مبتلا ہوتا ہے، منہ کالے کرتا ہے جا کر مختلف جگہوں میں، اس کو چھوڑے اور ادھر عدل کرنے کی نیت کر کے، عدل کرنے کی کوشش کرنے کی نیت کر کے وہ اگلا نکاح کرے اور اس میں اللہ نے بڑی برکتیں اور بڑی خیریں رکھی۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، ہمارے سے ایک بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، زیادہ بیویوں کو ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے؟ او بھائی تو کہاں کھلائے گا؟ تو اپنے آپ کو کھلا سکتے ہیں، اپنے ایک بیوی اور ایک بچوں کو کھلا سکتے ہیں، یہ ان بیویوں کو اور ان آنے والے بچوں کو آپ نہیں کھلاتے، میں نہیں کھلاتا، اللہ کی قسم ان کی برکت سے اللہ آپ کو کھلائیں گے، بیویوں اور ہونے والے بچوں سے ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کھلائیں گے۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کھلائیں گے، بڑی بڑی برکتوں سے نوازیں گے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہتے ہیں میری جب تک ایک شادی تھی میں بڑا کمزور تھا، شادی سے پہلے بڑا کمزور تھا، شادی ہوتے ہی مجھے بڑی برکت نظر آئی، لیکن میری سوسائٹی بہت غلط تھی، میں غلط راستوں پہ چلتا چلا گیا اور میں جو ہے نا بہت ہی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا ہے جی۔ اس میں اللہ پاک دنیا میں بھی سزائیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بیمار اتنا شدید ہوا، ڈاکٹروں نے تیری چھٹی، میں نے کہا میری معافی، میں نے توبہ کی اللہ کے سامنے، اللہ پاک نے نئی زندگی عطا فرمائی، اس نئی زندگی میں پھر میں نے الحمدللہ حلال راستہ اختیار کیا، نکاح کیا میں نے کسی غریب بے سہارا بے جہیز، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی برکت دی، لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ پھر اللہ پاک نے مجھے مزید، پہلے میں نے حرام کا مزہ چکھا تھا، مزے کا دھوکہ چکھا تھا، اللہ کی قسم حرام میں اللہ نے کوئی مزہ نہیں رکھا، اللہ نے حلال میں مزہ رکھا ہے، تو پھر حلال کی طرف میں چلا اور اس میں آگے بڑھا۔ پھر میں نے تیسری شادی کی اور وہ بھی غریب بے سہارا بے جہیز، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کروڑوں میں مجھے کھیلنے کا موقع دیا، اور اب میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کی برکت سے اللہ مجھے اربوں پتی بنائے گا الحمدللہ۔ میں اس وقت بہت ساری اسلامی کتابوں اور قرآن مجید کی بے شمار قرآن مجید رکھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس بندے کے الفاظ تھے جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس نکاح آسان تحریک کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہر خیر کو خود بھی اپنانے کی، پوری نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود اپناتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو میں جو نکاح کو آسان کرنے کی باتیں ہیں، اگر اس کے تھوڑی سی آپ کی کاوش کے ذریعے کسی بندی تک یہ خیر کا پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے اپنے خاندان میں آسانی کا نیت کر لی، تو اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آدھے منٹ کا واقعہ سن لیں۔ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور سنت کے نیک دل خاتون تھی، اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کرنا چاہ رہی تھی۔ اور ایک خواتین ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، شیطان خود نہیں آ کے کہتا یہ کرو اور وہ کرو، شیطان کسی کے اندر گھس کے آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے کہلواتا ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں ایک ہی تو بیٹی ہے، تو سارے چونچلے پورے کر۔ اس نے کہا میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ایک ہی بیٹی ہے، میں اس لیے ساری سنتیں زندہ کرنا چاہتی ہوں، سنتوں کو زندہ کرنے کے موقع مجھے بار بار تو ملے گی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے میں نے ساری سنتیں زندہ کر رہی۔ تو کتنی پیاری سوچ ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کی تھوڑی سی اس آگے پھیلانے کی کوشش کے ذریعے، اس تحریک کو آگے پھیلانے کے ذریعے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ان سنتوں کو زندہ کرنے پر آئیں گے، رسم و رواج سے توبہ کریں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ قیامت تک کے لیے نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔